آج 8 رمضان دوسری جمعرات یہ کوئی عام دن نہیں، یہ وہ گھڑی ہے جو قسمت بدلنے کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ اگر آپ سچے دل سے صرف 10 روپے کی ٹافیاں لے آئے اور ان پر قرآن پاک کی یہ مبارک صورت پڑھ کر اللہ کے نام پر بانٹ دیں تو یقین کریں شام ڈلنے سے پہلے قدرت کا ایسا منظر دیکھیں گے کہ آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ اللہ کا کوئی ولی، کوئی نیک بندہ آپ کی دہلیز پر آ کر کھڑا ہوگا اور آپ جو بھی مانگیں گے، جس درد کا ذکر کریں گے، جس حسرت کو آنکھوں میں چھپائے بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت اسے آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دے گا۔ یہ وعدہ ہے رب کی رحمت کا، اگر یقین نہیں تو آج آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج 8 رمضان المبارک کی بابرکت گھڑی ہے اور دوسری جمعرات کا نورانی دن، وہ دن جس کی فضیلت احادیث میں بیان ہوئی کہ جمعرات کے دن اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں، اور رمضان وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں خود رب کریم فرماتا ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک نیکی 70 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دی جاتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دعائیں رد نہیں کی جاتی، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں اور جنت کو سجا دیا جاتا ہے۔ اور آج اسی رمضان کی 8 تاریخ اور دوسری جمعرات کا دن ہے، ایک ایسی قبولیت کی گھڑی جسے اگر آپ نے پہچان لیا تو قسمت بدل سکتی ہے۔ آج میں آپ کے لیے صرف 10 روپے کی ٹافیوں پر پڑا جانے والا ایک ایسا مجرب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو اس مبارک مہینے کی برکت اور جمعرات کی قبولیت کے ساتھ مل کر آپ کی زندگی میں انقلاب لا سکتا ہے۔ آپ نے زندگی میں بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، بہت سی تسبیحات کی ہوں گی، مگر رمضان میں کیا گیا چھوٹا سا عمل بھی عام دنوں کے بڑے عمل سے بڑھ جاتا ہے۔ اور جب وہ عمل جمعرات کے دن ہو، جس دن اللہ کے حضور بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو سوچیں اس کی تاثیر کتنی بڑھ جاتی ہے۔ آج آپ نے صرف 10 روپے کی ٹافیاں خریدنی ہیں، لیکن یقین رکھیے یہ صرف ٹافیاں نہیں ہوں گی، یہ آپ کی نیت، آپ کے آنسو، آپ کی امید اور آپ کی دعا کا وسیلہ بن جائیں گی۔ یاد رکھیے، رمضان کا روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، یہ دل کو نرم کرنے کا نام ہے، یہ رب کے سامنے جھکنے کا نام ہے، یہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کا نام ہے۔ اور جب دل نرم ہو، آنکھ نم ہو، زبان پر ذکر ہو اور دن جمعرات کا ہو تو دعا سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ آج اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں، اگر آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اگر آپ کے گھر میں بے سکونی ہے، میاں بیوی میں ناچاکی ہے، اولاد نافرمان ہے، روزگار نہیں مل رہا، بنتے کام بگڑ جاتے ہیں، ہر قدم پر رکاوٹ ہے، تو آج 8 رمضان دوسری جمعرات کو معمولی نہ سمجھے۔ آپ نے 10 روپے کی ٹافیاں لے کر بیٹھ جانا ہے، دل میں اپنی حاجات کی نیت کرنی ہے، چاہے وہ 5 ہوں، 10 ہوں یا جتنی بھی آپ کے دل میں ہیں۔ پھر اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، پورے یقین کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ رمضان میں مانگی گئی دعا خالی نہیں جاتی، اس یقین کے ساتھ کہ جمعرات کے دن پیش ہونے والے اعمال میں اگر آپ کا یہ عمل شامل ہو گیا تو رب کی رحمت جوش میں آ جائے گی۔ پھر ان ٹافیوں پر دم کر کے انہیں بچوں میں بانٹ دینا ہے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے، صدقہ تقدیر کو بدل دیتا ہے، اور رمضان میں کیا گیا صدقہ کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب بندہ اخلاص سے چھوٹا سا صدقہ بھی دیتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں آسمانوں سے فیصلے بدل دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہزاروں خرچ کرتے ہیں مگر سکون نہیں ملتا، اور کچھ لوگ تھوڑا دیتے ہیں مگر ان کے گھر میں برکت برسنے لگتی ہے۔ اصل چیز رقم نہیں، اصل چیز نیت اور وقت کی برکت ہے، اور آج کا وقت برکت والا ہے۔ آج 8 رمضان دوسری جمعرات، روزہ دار کی دعا، افطار سے پہلے کے لمحات، یہ سب مل جائیں تو معمولی سا عمل بھی پہاڑ جیسا اثر دکھاتا ہے۔ اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانتا، اگر رشتہ ٹوٹنے کے قریب ہے، اگر کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، اگر دشمن رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، تو آج اس عمل کو پڑھ کر دیکھ لے۔ مگر شرط ایک ہے، دل میں شک نہ ہو، زبان پر شکوہ نہ ہو، آنکھوں میں نمی ہو اور دل میں یقین ہو۔ پھر دیکھنا کیسے حالات بدلتے ہیں، کیسے بند دروازے کھلتے ہیں، کیسے رزق دروازے توڑ کر آتا ہے، کیسے گھر میں سکون اترتا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ایک آہ بھی دعا بن جاتی ہے، ایک آنسو بھی قبولیت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور جمعرات وہ دن ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کے اعمال کو خاص نظر سے دیکھتا ہے۔ تو کیوں نہ آج ہم ایسا عمل کریں
جو ہمارے نامہ اعمال کو روشن کر دے۔ کیوں نہ آج 10 روپے کی ٹافیوں کو وسیلہ بنا کر اپنی تقدیر کے اندھیرے دور کریں۔ آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کی نیت کریں، مقروض ہیں تو قرض سے نجات کی، بیمار ہیں تو شفا کی، اولاد کے لیے دعا کریں، گھر کے سکون کے لیے دعا کریں، اور جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو عاجزی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر رو رو کر مانگے، کہیں یا اللہ یہ رمضان تیرا ہے، یہ روزہ تیرا ہے، یہ جمعرات تیرا منتخب کردہ دن ہے، میں نے تیرے نام پر یہ چھوٹا سا صدقہ کیا ہے، میرے حال پر رحم فرما۔ یقین کریں جب بندہ سچے دل سے جھکتا ہے تو رب اسے اٹھا کر عزت دیتا ہے۔ آج اگر آپ نے اس گھڑی کو ضائع کر دیا تو شاید پورا سال انتظار کرنا پڑے، لیکن اگر آج تھام لیا، آج کر لیا، آج یقین کر لیا تو ہو سکتا ہے یہی 8 رمضان آپ کی زندگی کا موڑ بن جائے، یہی دوسری جمعرات آپ کی تقدیر کا نیا باب کھول دے۔ اللہ جب راضی ہو جاتا ہے تو راستوں کی رکاوٹیں خود ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ جو برسوں سے نہیں ملا ہوتا وہ لمحوں میں مل جاتا ہے۔ تو آج دیر نہ کریں، اس مبارک مہینے کی قدر کریں، روزے کی عظمت کو سمجھیں، جمعرات کی فضیلت کو پہچانیں، 10 روپے کی ٹافیاں لائیں، وظیفہ پڑھیں، صدقہ کریں اور یقین کے ساتھ مانگیں۔ ہو سکتا ہے آج کی شام آپ کے لیے رحمتوں کی شام ہو سکتا ہے آج کی افطاری آپ کے لیے خوشخبری لے کر آئے، ہو سکتا ہے آج کی دعا آپ کی قسمت کا نقشہ بدل دے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ اس وظیفے کو اسی ترتیب اور یقین کے ساتھ پڑھ کر دیکھ لے، خود حیران رہ جائیں گے کہ محض 10 روپے کے صدقے میں اللہ نے کتنی تاثیر، کتنی طاقت اور کتنی برکت چھپا رکھی ہے۔ بگڑے ہوئے کام سنورنے لگیں گے، رکے ہوئے معاملات چل پڑیں گے، اور اگر کوئی شخص آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کی قدر نہیں کرتا، آپ کے خلاف کھڑا ہے، تو اللہ کی قدرت سے وہ تیر کی طرح سیدھا ہو کر آپ کے حق میں نرم ہو جائے گا، کیونکہ دلوں کو موڑنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ والے آج بھی راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اور اپنے رب سے اپنی تقدیر کے فیصلے بدلوا لیتے ہیں۔ تو آج آپ کے پاس بھی موقع ہے، آپ اس مبارک گھڑی میں 8 رمضان کی بابرکت تاریخ اور دوسری جمعرات کے نورانی دن 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں، اور پھر اللہ سے جو مانگنا ہے وہ مانگ لیں۔ رب کی رحمت محدود نہیں ہے۔ بیٹیاں اپنے رشتوں کی نیت کریں، جن کے رشتے آ کر ٹوٹ جاتے ہیں، لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں، دل ٹوٹ جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، وہ ماں باپ آج نیت کر لے۔ 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ عمل کرنے کی دیر ہے، اور جیسے ہی وہ ٹافیاں بچوں میں تقسیم ہوں گی، اچھے اور معقول رشتے خود راستہ تلاش کرتے ہوئے آئیں گے۔ اسی طرح اگر کسی کا کام اٹکا ہوا ہے، فائل رکی ہوئی ہے، کاروبار میں رکاوٹ ہے، لوگ حسد یا دشمنی میں راستہ روک رہے ہیں، تو یہ عمل کرنے کے بعد وہ سب راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ اسے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، یا ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد جس وقت بھی سکون میسر ہو، باوضو ہو کر مصلی پر قبلہ رخ بیٹھ جائیں، 10 روپے کی ٹافیوں کو اپنے سامنے یا ہتھیلی پر رکھ لیں، اور سب سے پہلے اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 3 مرتبہ درود پاک پیش کریں۔ آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، مختصر درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں جو نماز میں پڑھتے ہیں، اور بہتر یہی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ اس کی برکتیں بے شمار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجے بلند کر دیتا ہے، اور کثرت سے درود پڑھنے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، رزق میں کشادگی آتی ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو آئیے ایک بار برکت اور قبولیت کی نیت سے پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیا گھر چاہتے ہیں تو گھر کی نیت کریں، گاڑی چاہتے ہیں تو گاڑی کی، نوکری، شادی، قرض سے نجات، بیماری سے شفا، حادثات سے حفاظت، نافرمان اولاد کی اصلاح، میاں بیوی میں محبت، بچوں کی اچھی جگہ شادی، جو بھی دل میں درد ہے، جو بھی آنکھ میں آنسو ہے، اسے نیت میں شامل کر لے، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج کی دعا خالی نہیں جائے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔
یاد رکھیں تعوذ پڑھنے سے شیطانی وسوسے دور ہو جاتے ہیں اور بسم اللہ سے شروع کیا گیا کام خیر و برکت سے بھر جاتا ہے۔ جب آپ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تو یوں تصور کریں کہ آپ کا دنیا سے تعلق کٹ چکا ہے، آپ پوری توجہ اور عاجزی کے ساتھ بیٹھے ہیں، جیسے روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر سر جھکائے اپنے رب سے مانگ رہے ہوں، دل میں خشوع ہو، آنکھوں میں نمی ہو، زبان پر یقین ہو، اور پھر اسی کیفیت میں اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کریں۔ یقین جانیے جب بندہ اس ٹوٹے دل کے ساتھ مانگتا ہے تو زمین کے فیصلے آسمان پر بدل جاتے ہیں۔ اب پوری توجہ کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ کریم کے ایک عظیم اور بابرکت صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور وہ نام یا حفیظو ہے۔ یہ وہ نام ہے جس کے معنی ہے حفاظت فرمانے والا، نگہبانی کرنے والا، ہر آفت سے بچانے والا۔ جب بندہ یا حفیظو پڑھتا ہے تو وہ خود کو اللہ کی حفاظت کے حصار میں دے دیتا ہے، اور جس کی حفاظت خود رب کریم فرمائے اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جو لوگ ہر وقت کسی نہ کسی خوف میں جیتے ہیں، نقصان کا ڈر، حادثے کا اندیشہ، کاروبار کے ڈوبنے کا خوف، جادو جنات اور بندشوں کی پریشانی، نظر بد کا اثر، اچانک تباہی کا وسوسہ، اور اسی ڈر کی وجہ سے قدم آگے نہیں بڑھا پاتے، ہر وقت دل میں گھبراہٹ رہتی ہے، تو آج 8 رمضان دوسری جمعرات کے نورانی دن 10 روپے کی ٹافیوں پر سب سے پہلے یا حفیظو کا وظیفہ پڑھ لے۔ پھر پورا سال دل کھول کر جئیں، جو کام کرنا چاہیں کریں، جہاں جانا چاہیں جائیں، کیونکہ آپ رب کی امان میں آ جائیں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یا حفیظو وہ نام ہے جسے اللہ والے غیبی حفاظت کا راز کہتے ہیں۔ جب بندہ اخلاص سے یہ نام پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے حفاظت کے فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں، جادو کے اثرات کمزور پڑ جاتے ہیں، جنات کی بندشیں ٹوٹنے لگتی ہیں، شیطانی وسوسے ختم ہونے لگتے ہیں۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں نے بہت وظائف پڑھے مگر اثر نہیں ہوا، میرے گھر میں سکون نہیں آتا، چلتا کاروبار رک جاتا ہے، بنتا کام بگڑ جاتا ہے، کامیابی ہاتھ آ کر نکل جاتی ہے، وہ آج 10 روپے کی ٹافیوں پر یا حفیظو پڑھ کر دیکھ لے۔ اب طریقہ بہت غور سے سن لیں۔ یا حفیظو 1 بار، یا حفیظو 2 بار، یا حفیظو 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ نہ جلدی کریں نہ لاپرواہی، دل حاضر رکھیں، زبان صاف رکھیں اور مکمل 11 بار یا حفیظو پڑھیں۔ یاد رکھیے گا صرف 11 بار، نہ کم نہ زیادہ۔ اگر آج 8 رمضان دوسری جمعرات کو آپ نے 11 مرتبہ یا حفیظو پڑھ لیا تو پورا سال رب کی خاص حفاظت نصیب ہوگی، نحوستیں دور ہوں گی، حادثات ٹلیں گے، پریشانیاں کم ہوں گی، اور آپ ایک آزاد، پرسکون اور باوقار زندگی گزاریں گے۔ جب 11 بار یا حفیظو مکمل ہو جائے تو انہی 10 روپے کی ٹافیوں پر آہستہ سے دم کر دیں، یعنی ہلکی سی پھونک مار دیں، یہ یقین کرتے ہوئے کہ اب یہ ٹافیاں صرف ٹافیاں نہیں رہیں بلکہ اللہ کے نام کی برکت سے حفاظت کا وسیلہ بن چکی ہیں۔ یہ تھا پہلا وظیفہ، سب سے اہم، سب سے بنیادی، جو آپ کو ہر آفت سے بچانے کے لیے ہے۔ پہلے نمبر پر یا حفیظو پڑھ کر آپ نے حفاظت کا حصار قائم کر لیا، اور اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک عظیم قرآنی صورت ہے، ایسی صورت جو بندشوں کو توڑ دیتی ہے، رکے ہوئے رزق کو جاری کر دیتی ہے، تنگ دستی کو کشادگی میں بدل دیتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے، صرف 3 آیات پر مشتمل، مگر تاثیر میں پہاڑوں سے زیادہ وزنی، اور وہ ہے سورہ کوثر۔ اس صورت کی شان کیا ہے؟ اتنا جان لیجئے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید غم میں تھے۔ آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہو چکا تھا، دل پہلے ہی دکھ سے بھرا ہوا تھا، اور اوپر سے مخالفین کے طعنے، سوچیں ایک باپ کا غم اور پھر لوگوں کی زبانوں کے تیر، کیسی آزمائش رہی ہوگی۔ مگر ایسے عالم میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے یہی صورت نازل فرمائی، گویا یہ پیغام دے دیا کہ جب غم آئے، جب دل ٹوٹے، جب لوگ طعنے دیں، جب حالات خلاف ہو جائیں تو سورہ کوثر پڑھو۔ میں تمہیں کوثر عطا کرنے والا ہوں، میں تمہاری کمی کو کثرت میں بدلنے والا ہوں۔ پس آج 8 رمضان کی بابرکت تاریخ اور دوسری جمعرات کے نورانی دن جب آپ 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ عمل کر رہے ہیں تو دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو شامل کیجئے۔ یہ صورت رزق میں اضافہ کرتی ہے، نسلوں میں برکت ڈالتی ہے، دل کے زخموں پر مرہم رکھتی ہے، دشمنوں کے طعنوں کو بے اثر کرتی ہے۔ ثواب اور برکت کی نیت سے تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر
फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। आप सूरह कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 33 बार पढ़नी है, न जल्दी करनी है, न अल्फाज को तोड़ना है, ठहर ठहर कर सही तलफ़ुज़ के साथ दिल की हाज़िरी के साथ पढ़ना है। हर बार पढ़ते हुए ये यकीन रखें कि अल्लाह आपकी कमी को कसरत में बदल रहा है, आपकी महरूमी को नेमत में बदल रहा है, आपके दुख को राहत में बदल रहा है। जो शख्स 8 रमज़ान दूसरी जुमेरात को 10 रुपए की टाफियों पर सूरह कौसर 33 मरतबा पढ़ लेता है, अल्लाह उसके रिज्क में बरकत अता फरमाता है, उसकी आने वाली नस्लों में कुशादगी डाल देता है, उसके घर से फ़क्र के बादल हटने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को रिज़्क की तंगी न देखनी पड़े, आपकी नस्लें आबाद हों, कारोबार में वुसअत हो, दिलों में खुशी आए, तो आज ये वजीफ़ा पढ़ लेना। जब दूसरे नंबर पर 33 बार सूरह कौसर मुकम्मल हो जाए तो इन्हीं टाफियों पर फूंक मार दें, यह यकीन करते हुए कि अब इन टाफियों में कुरान की बरकत शामिल हो चुकी है और ये आपके रिज़्क, नस्ल और राहत का ज़रिया बनने वाली हैं। ये था दूसरा वजीफ़ा जो कमी को कसरत में बदलने के लिए है। जब आप दूसरे नंबर पर सूरह कौसर 33 बार पढ़कर टाफियों पर दम कर लें तो तीसरे और आखिरी नंबर पर वो वजीफ़ा आता है जो आज के अमल का खासुल खास, शर्तिया और निहायत बाबरकत अमल है। अब आपने रब्बे करीम के 2 अजीम सिफाती नाम पढ़ने हैं और वो नाम या हय्यु या कय्यूम हैं। ये वो 2 नाम हैं जिनमें ज़िंदगी भी है और कायनात को संभालने वाली ताकत भी, बका भी है और निज़ाम हस्ती को कायम रखने वाली कुदरत भी। अगर किसी घर में कोई एक फ़र्द भी इखलास के साथ 8 रमज़ान की बाबरकत तारीख और दूसरी जुमेरात के दिन 10 रुपए की टाफियों पर या हय्यु या कय्यूम पढ़ ले तो अल्लाह की ऐसी हिफाजत नसीब होती है कि दुनिया की कोई चाल, कोई जादू, कोई हसद, कोई बंदिश असर नहीं करती। अगर कोई आपके खिलाफ साजिश करे तो वही साजिश पलटकर उसी पर आ जाती है। जो आपका बुरा चाहे वो खुद अपने इरादों में नाकाम हो जाता है। जो रास्ता रोके वो रास्ता छोड़ने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि जब बंदा अल्लाह की पनाह में आ जाता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब सबसे अहम बात, इन 2 नामों को आपने कैसे और कितनी बार पढ़ना है, पूरी तवज्जो के साथ सुन ले। या हय्यु या कय्यूम 1 बार, या हय्यु या कय्यूम 2 बार, या हय्यु या कय्यूम 3 बार। इस तरह आप हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है, न कम न ज़्यादा। और याद रखिए, ये सिर्फ ज़ुबान का विर्द नहीं, ये दिल की फरियाद है। 21 मरतबा के दौरान हाथ फैलाकर मांगना है, आंखों में आंसू लेकर मांगना है, टूटे दिल के साथ कहना है, या अल्लाह तू ही जिंदा रखने वाला है, तू ही संभालने वाला है, मेरे हालात भी संभाल ले। अगर 21 बार में आपने अल्लाह को राज़ी कर लिया, अगर दिल से सदा निकल गई तो नामुमकिन हजात भी मुमकिन हो जाएंगी, नामुमकिन परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, कारोबार की बंदिशें खुल जाएंगी, रिश्तों की रुकावटें दूर हो जाएंगी और गैब से ऐसे असबाब पैदा होंगे जिनका आपने तसव्वुर भी ना किया होगा। तरतीब ये होगी, पहले नंबर पर 11 बार या हफीज़ु, दूसरे नंबर पर 33 बार सूरह कौसर और तीसरे नंबर पर 21 बार या हय्यु या कय्यूम। जब ये तीनों अमाल मुकम्मल हो जाएं तो आखिर में फिर वही दरूद पाक 3 बार पढ़ें जो आपने इब्तिदा में पढ़ा था, ताकि अमल दरूद की बरकत से मुकम्मल हो जाए। अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब सबसे ख़ास बात, इन 10 रुपए की टाफियों का क्या करना है। इन्हें सदक़े की नीयत से अपनी गली के बच्चों में बांट देना है, घर के बच्चों को खिला देना है। बच्चे अल्लाह की मासूम मखलूक हैं, उनके चेहरों की मुस्कुराहट अल्लाह को महबूब है। जैसे ही आप ये टाफियाँ तकसीम करेंगे और बच्चे खुशी से खाएंगे, इसी लम्हे से आपकी बलाएं टलना शुरू हो जाएंगी। नजर बद, हसद, जादू के असरात, रुकावटें, दुश्मनी के साए कमज़ोर पड़ने लगेंगे। दिल हल्का हो जाएगा, सीने का बोझ उतर जाएगा। अगर अमल के बाद जिस्म में हल्कापन महसूस हो तो समझ लें कि असर शुरू हो चुका है। याद रखें, सदका बलाओं को टालता है, मुसीबतों को दूर करता है और सदका करने वाले को अल्लाह की खास हिफाजत नसीब होती है। आज ये अमल बताई गई तरतीब, तादाद और यकीन के साथ पढ़ ले, मेरा रब राज़ी हो जाएगा। और जब रब राज़ी हो जाए तो फिर वो ऐसे दरवाजे खोलता है कि समझ नहीं आता दौलत, बरकत और आसानी कहाँ कहाँ से आ रही है। ये अमल ऐसा मजबूत है कि फ़कीर पढ़े तो उसके हालात बदल जाएं, गरीब पढ़े तो कुशादगी आ जाए और अमीर पढ़े तो उसकी बरकत बढ़ जाए। आज इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़ें। दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी हर जायज़ हाजत पूरी फरमाए, जो मांगा वो अता फरमाए, जो ना मांग सके वो भी अपनी रहमत से दे दे। दुआ है कि अल्लाह मेरा सुनाना और आपका सुनना
اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، ہمارے رزق میں وسعت اور کشادگی عطا فرمائے، ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔